نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ میں سے پلیز ہر کوئی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آئے، اپنا مختصر سے انٹروڈکشن کرائے، نام بتائے، تھوڑا سا کوئی ایسی بات اپنے بارے میں بتائیں جو شاید ہم سب کے لیے امپریسو یا قابل عمل ہو یا قابل تقلید ہو. سروین نے مجھے اپنا قصہ بتایا کہ انہوں نے یہ کورس کرنے کا کیوں سوچا. السلام علیکم، میرا نام سروین ہے اور میں خطا میں آئی. میرا ایک بیٹا ہوا تھا 3 years ago، تو وہ بہت زیادہ بیمار تھا، مطلب he nearly died، اتنا موت کے قریب تھا. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں نے بولا اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے میرا بیٹا واپس دے دیں تو میں دین کی طرف جاؤں گی، اگر میں مسلمان ہوں تو میں دین کی طرف جاؤں گی اور اس کفار کنٹری، اس کفار ماحول سے اپنے بچوں کو نکالوں گی، ایک اسلامک کنٹری میں لے کے جاؤں گی اور آپ کے لیے ان کو وقف کر دوں گی. تو بیسکلی اس لیے ہم ادھر آئے تھے. تو بچوں کے لیے انشاءاللہ I've started my son in حفظ قرآن، he's learning the قرآن. اور وہ جو چھوٹا بیمار تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صحت دی تھی، مطلب his صحت. وہ واپس جب ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر صرف بول رہے تھے کہ اٹس اے میریکل، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کیسے واپس دوبارہ زندہ ہو گیا. ہاں، میرا جو بچہ ہے 12 سال کا، جب ہم پاکستان میں آئے تو ایون مائی پیرنٹس وہ سب ناراض ہے ہم سے، ابھی بھی وہ خاص طریقے سے ٹھیک نہیں ہے. وہ بولتے ہیں کہ ادھر سے لوگ انگلینڈ جاتے ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے اور آپ ادھر سے اپنے بچوں کو ہل چلانے کے لیے ادھر لے کے آئے ہیں. تو بس میں نے مان کرتے وہ جو بھی کہیں، اور میں نے بچے کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بس آپ لوگوں کی دعا چاہیے، وہ حفظ کے لیے میں نے ڈال دیا ہے. اس نے 2 بار الحمدللہ کر لی ہے. اور جس بچے نے کل تلاوت کی تھی وہ میرے بیٹے کا بیسٹ فرینڈ ہے، وہ اس کے ساتھ حفظ کر رہا ہے اور انشاءاللہ بیٹیوں کو بھی کرائیں گے. قرآن پڑھنے کے بعد مجھے بہت اچھا محسوس ہوا. مجھے پتہ چلا کہ ہم مسلمان ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے امت مسلمہ میں پیدا کیا ہے. تو بس یہی تھا کہ ادھر رہ کے ہم لوگ جو ہیں انگلینڈ یا ادھر بھی ہم جو ہیں اپنے بچوں کے بجائے ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم زیادہ مسلمان پیدا کریں، زیادہ مسلمان بنائیں. Instead of making our children Muslims, we're creating more non-Muslims and we have to account for that. تو انگلینڈ میں تھی اور ان کا بچہ تقریباً کہتی ہیں بالکل ایسے تھا کہ بس مرنے کے قریب تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے اس وقت دل میں کہا کہ اللہ اگر تو نے میرا بچہ مجھے لوٹا دیا تو میں تیرا دین پڑھوں گی. اور پھر کہتے ہیں کہ الحمدللہ وہ ایک معجزہ تھا. ڈاکٹرز کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ بچہ کیسے زندہ ہو گیا. اور اب کہتی ہیں بہت ناراض ہے میری فیملی کے لوگ، باہر لے کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے، تم باہر سے پاکستان لے آئی ہو اور ان کو مولوی بنا رہی ہو، اور انہوں نے حفظ میں ڈال دیا اپنا بچہ. ہاں فاطمہ آپ کچھ کہیں گی؟ آ جائیں. کو دیکھ کے گرامر کی یاد آتی ہے. کل میڈم نے پوچھا گرامر کا کیا حال ہے، میں کہا جی بس یہ حال ہے کہ کل مجھے ایک شکوے سے بھرپور چٹائی کہ کیا سارا سال ہم یوں ہی گرامر پڑھتے رہیں گے. السلام علیکم، میرا نام فاطمہ ہے اور میں 12 سال کی ہوں. میں نے کہنا تھا جب ہم پاکستان آئے تو میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ہم پاکستان آئے. اور امی نے کہا تھا کہ میں بھابھی کو نا الہدا میں پڑھانا چاہتی ہوں. تو میں ساتھ آئی تو امی مجھے کہتی تھی کہ تم بھی الہدا میں جاؤ. تو میں کہتی تھی ہاں وہاں تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کے مسائل پڑھاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی عورتیں ہوں گی، اور میں وہاں کیوں جاؤں، مجھے سمجھ نہیں لگی کیا ہوتا ہے. تو امی کہتی تھی نہیں کوئی بات نہیں. میں کہتی تھی کہ نہیں میں جو 8th میں پڑھ رہی ہوں تو میری کلاس فیلوز آگے ہو جائیں گی اور میں پیچھے رہ جاؤں گی. تو کہ امی کہتی تھی کوئی بات نہیں، وہ تو بچے فیل ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ اور ہو جاتے ہیں. یہ تھا کہ میرے بھائی جو تھے انہوں نے حفظ کے لیے اسکول چھوڑا تھا، لیکن میں نے نہیں چھوڑا تھا، میں نے ساتھ ساتھ کیا تھا. تو امی کہتی تھی حفظ کے لیے بھی تو لوگ چھوڑتے ہیں تو تم کیا ہو جاؤ گے. میں ویسے ایک اپنی ایج سے زیادہ آگے تھی 1 سال. تو پھر امی جی نے کہا کہ اچھا چلو 1 سال تم صحیح ہو جاؤ گی، پھر آگے ہو بھی کوئی بات نہیں، صحیح ہو جاؤ گی. تو میں کہتی تھی نہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں لگی، وہاں اتنی بڑی بڑی عورتیں ہوں گی، میں کیا کروں گی وہاں جا کے، کس کے ساتھ شرارتیں کروں گی، کیا کھیلوں گی، کچھ کرنا ہی نہیں آئے گا مجھے. تو سیریس بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت وہاں. تو میرے بھائی نے مجھے ایک بتایا کہ ایک عالم تھے
تو ان کے پاس شاگرد جو ان کے پڑھنے آتے تھے ان میں سے ایک کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور اس وقت وہ 19 ایئرس کی تھی، ان کی بیٹی عالم کی یعنی. تو میرے بھائی نے کہا کہ وہ جو ان کے شاگرد تھے یعنی ان کے داماد جو بن گئے، تو ان کو جب کوئی مسئلہ نہیں سمجھ لگتا تھا تو اپنی بیوی سے پوچھتے تھے، یعنی ان کی بیٹی سے، اور وہ جسٹ 19 ایئرس کی تھی. تو بھائی نے کہا کہ وہ جب ان کو اتنا زیادہ علم تھا 19 سال کے ہوتے ہوئے، تو جب وہ 12 سال کی ہوں گی تو اتنا تو علم ہوگا نا جتنا آپ الہدا میں پڑھاتے ہیں، تو ان کو پھر کیسے سمجھ لگ گئی؟ تمہیں کیوں نہیں سمجھ لگ سکتی؟ پھر میں نے کہا نہیں، ہاں مجھے بھی لگ سکتی ہے. پھر جب وہ 19 ایئرس میں اتنا زیادہ کر سکتی ہیں تو 12 سال کی جب ہوں گی وہ، تو اتنا تو علم ہوگا نا الحمدللہ ان کو قرآن کا، کہ جتنا ہمیں یہاں پڑھایا جاتا ہے. اس سے مجھے ذرا تسلی ہوئی کہ کسی اور نے بھی کیا اور میں بھی کر سکتی ہوں. پھر اب آپ کی کیا عمر ہے؟ 12 سال کی ہوں. میری مارچ میں ہونی ہے، مارچ میں برتھ ڈے میری. نہیں 13 کی ہوں گی میں مارچ. جی سعودی عرب سے. میں جب گئی تھی تو میں 2 سال کی تھی، آئی ہوں تو میں 12 سال کی ہوں. 10 سال عربی میں پڑھا جی. اب مجھے اردو بھی بس کہانیاں پڑھ پڑھ کے آئی ہے. حفظ تو گھر میں کیا ہے. حفظ تو میں نے گھر میں کیا تھا. میرا بھائی اور میں کرتے تھے دونوں اکٹھے. کون کرواتا تھا؟ بھائی؟ نہیں، میرے ابو کی کمپنی میں ایک تھے حافظ صاحب، تو ان سے ہم کرتے تھے. تو میں نے 2 سال میں کیا تھا. 9 کی تھی جب میں نے ختم کیا ہے، اور 7 سال میں میرے خیال ہے میں نے، اس سے پہلے بلکہ میں شروع کی. آپ کو کیسا لگتا ہے اتنی بڑے عمر کے لوگ؟ مجھے فیل نہیں ہوتا کہ میرے سے بڑے ہیں، مجھے نہیں اب فیل ہوتا، لیکن دوسروں کے پیار سے پھر مجھے پتا لگتا ہے کہ ہاں واقعی میں چھوٹی ہوں مجھے. لیکن اب ایسا ہے کہ اب جو امی کہتی تھی نا، اب وہ امی جب میں جا کے ان کو بتاتی ہوں کہ اچھا یہ اچھا لگ رہا ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، تو کہتی تھی اب تمہارا سال ضائع نہیں ہو رہا، اب تم نے واپس نہیں جانا اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس وقت الہدا کے جو ریگولر اسٹوڈنٹس جتنے نکلے ہیں ان میں سب سے ینگ فاطمہ ہے. پتہ نہیں ہے کل کو کوئی اور ان سے چھوٹی بھی آ جائے، لیکن شی از دا ینگسٹ. اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے بیچ کے ساتھ اینڈ میں یہ لسنر ہو گئی تھی، اور جب ہم فاطمہ کا پیپر چیک کرتے تھے ہم حیران رہ جاتے تھے. ریگولر اسٹوڈنٹس کے ماشاءاللہ برابر انہوں نے مارکس لیے، اور فہم بھی ماشاءاللہ اتنا ٹھیک. میں سمجھتی ہوں یہ اس قرآن کی برکت ہے جو اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا، کم سے کم میرا تو یہی مشاہدہ ہے کہ جو لوگ حفظ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو ایک خاص وسعت عطا کر دیتے ہیں اور ان کا ایبزاربنگ پاور بڑھ جاتا ہے. اور اکثر میں نے دیکھا کہ دنیا کی بھی ایجوکیشن میں اپنے ایج لیول کے برابر وہ چلتے ہیں، بعد میں اتنی جلدی وہ پڑھتے ہیں کہ وہ ساتھ پہنچ جاتے ہیں. بہت عظیم کتاب ہے نا. السلام علیکم، میرا نام عطیہ ہے.
بیسیکلی میں یاسمین کو اس طرح جانتی ہوں کہ میں نے جب ماسٹرز کیا تھا، میں اتنی چھوٹی لگتی ہوں لیکن ہوں نہیں اتنی چھوٹی، تو میں لائٹ ہاؤس پبلک اسکول میں یاسمین کے ساتھ، اور میں جو ہے کولیگ تھے اس زمانے میں، تھوڑا عرصہ ہی ساتھ رہا ہے یاسمین کے ساتھ. لیکن جو چیز میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں بہت زیادہ ایمبیشنز ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کے بہت کام کریں گے. لائک مجھے جو شوق تھا وہ بیسیکلی تھا کہ کچھ ایسی پاورفل پوزیشن میں جاؤں، کسی کمپنی میں جاؤں اور وہاں پہ جو ہے ایگزیکٹو پوزیشن پہ جاؤں اور وہاں پہ کام کروں. لائک آئی وانٹڈ ٹو کنٹرول پیپل. لیکن جوں آپ بڑھتے جاتے ہیں اور آپ اچیو کرتے جاتے ہیں زندگی میں چیزیں، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ان کا جو چارم ہے وہ صرف اس وقت تک ہے جب تک آپ نے ان کو حاصل نہیں کیا ہوتا. دا مومنٹ یو گین دیٹ تھنگ اٹ لوزز دا پاور ٹو چارم یو. وہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتے. لائک ایک وقت تھا کہ آئی یوز ٹو بی ویری فیشنیبل، بال نئے نئے کٹوانا، میک اپ کرنا، لوگوں کو آبزرو کرنا کہ لڑکیوں نے کیا پہنا ہوا ہے اور وٹ از دا لیٹسٹ فیشن، وٹ از دا لیٹسٹ ان تھنگ، اور اچھا نظر آنا. دیٹ یوز ٹو اٹریکٹ وتھ می. لائک آئی واز سو انوالوڈ ان اٹ. میرا دل اس میں بہت تھا. لیکن ایک مومنٹ آیا کہ وہ چیز بھی جو ہے میرے لیے شاید دل کے اندر خوشی نہیں تھی، اس سے مجھے بہت زیادہ لائک وہ میرے دل کو اطمینان نہیں دیتی تھی کہ وہ چیز بھی میرے اندر ختم ہو گئی. دین آپ کو کبھی ہوتا ہے کہ مٹیریل تھنگس بہت پسند آتی ہیں. کرسٹل آپ دیکھتے ہو، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کے کمرے میں یہ چیز بھی ہو، یہ چیز بھی ہو، اور آپ کلیکٹ کرتے ہو چیزوں کو، پیسہ خرچ کرتے ہو ان کے اوپر. منی ڈزنٹ میٹر. آپ جب کما رہے ہو تو آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ جی جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ واہ بہت مہنگا ہے شاید میں نہیں لے سکتی. لیکن جیسے جیسے آپ کمانا شروع کرتے ہو، پیسے آنا شروع ہوتے ہیں، آپ اس کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیتے ہو. اس وقت آپ کو ہوتا ہے کہ شاید یہ چیز مجھے جو ہے سیٹسفیکشن دے گی کہ جی یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے اس کے اوپر اور اس کے اوپر خرچ کیا ہے. لیکن دا سیم تھنگ کمز ٹو اٹ کہ آئی تھنک کہ ہر چیز کا چارم جو ہے وہ صرف اس وقت تک ہے جب تک آپ کے پاس وہ نہیں ہوتی. دا مومنٹ آپ اس کو گین کر لیتے ہو اس کا چارم ختم ہو جاتا ہے. اور پچھلے سال میں جو ہے عمرے کے لیے گئی، اور جب خانہ کعبہ میں گئی، وہاں پہ وہ جو فیلنگ تھی کہ دس از دی الٹیمیٹ پلیس، کہ اس چیز سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. دیٹ اٹریکٹڈ می کہ یہ اصلیت ہے، یہ حقیقت ہے. یعنی اس چیز میں فیل ہوا کہ اگر میرا دل بھی اس کے اندر انوالوڈ ہو جائے گا تو میرے اندر کا جو گیپ ہے وہ بھی اس سے فل ہو جائے گا. اور اس جگہ سے آگے جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. آپ جو کچھ بھی فیل کرتے ہو اس جگہ پہ وہ بہت انمول ہوتا ہے، وہ بہت انڈسکرائبل ہوتا ہے. اس کو آپ کے ورڈز ڈسکرائب نہیں کر سکتے اس فیلنگ کو. میں کئی دفعہ چاہتی ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں وہ چیز کہ وہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، تاکہ دوسروں کو بھی وہاں پہ جانے کی توفیق ہو. کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ وہ کبھی ان کے ذہن میں خدا جو ہے کعبہ کی طرف جانے کا خیال نہیں دیتا. وہ امریکہ جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، لیکن وہ کبھی کعبہ نہیں جاتے. آئی وانٹ کہ لوگ جائیں کعبہ میں، وہاں پہ فیل کریں. میں چاہتی ہوں کہ آپ نبی اکرم کے روزے میں بھی جائیں، آپ کے دل میں مجھے اطمینان ہے. میری واقعی دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ آپ سب کی نصیب میں حج لے کے عمرہ لے کے وہاں پہ جانا آپ لوگوں کے نصیب کرے. علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس جگہ کو ایسی جگہ بنا کہ بار بار لوگوں کا دل لوٹنے کو چاہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر دعا قبول کی. کوئی نہیں ہے صاحب دل صاحب ایمان جو وہاں سے روتا ہوا واپس نہ آئے اور یہ دعا کر کے نہ آئے کہ اللہ مجھے دوبارہ بلا لینا. اور دنیا میں اگر جنت کا ٹکڑا ہے نا تو وہ بس وہی ہے. وہ 4 دیواریں ہیں پتھر کی، ویری سمپل، کالا کپڑا ہے، مگر وہ کس طرح دل کو کھینچتا ہے جیسے میگنٹ لوہے کو کھینچتا ہے. دل ہے کہ بس وہیں پہ انسان چھوڑ آتا ہے اپنے. لیکن خوش قسمت وہ انسان ہے کہ وہاں سے اللہ سے عہد کر کے لوٹے کہ پھر میں تیرا ہی بندہ بن کے رہوں گا. یہ محبت جیسے آج میڈم نے بات کی نا، صرف الفاظ کی نہ ہو،
پھر یہ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اتار دے اور پھر اسے خیر و برکت اور بھلائیاں پھوٹیں. بہت خوبصورت آج انہوں نے مثال دی کہ گندم کے دانے کو آپ خوبصورت شیشے کی بوتل میں رکھ دیں، بہت خوشنما لگے گا، لیکن نہ وہ خود پھوٹے گا نہ کسی اور کو فائدہ ملے گا. لیکن وہی دانہ جب زمین کے اندر چھپ جاتا ہے، بظاہر لگتا ہے ویسٹ ہو گیا، گم گیا، لیکن جب پھوٹتا ہے تو پھر کئی شاخیں، اور وہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ ایک دانہ کتنی بالیں لاتا ہے؟ 7، اور ہر بال پہ کتنے دانے آتے ہیں؟ 100. 700 دانے کتنے لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہم سب کے دل میں اتار دے. اب جی آپ میں سے کوئی اور کوئی ایسی اچھی بات اپنے بارے میں کہے. What motivated you towards this line when you were a doctor, qualified doctor? السلام علیکم. میں ڈاکٹر بھی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ کافی عرصے سے مجھے ایسا فیل ہوتا تھا پہلے کہ I had it made, I had it all. I was young, I had looks, I had money, I had qualification. And بہت سے لوگوں کا بھی میرے بارے میں ایسا امیج تھا نا. لیکن بہت عرصہ ہو گیا اس کے بعد مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ میں دل سے خوش نہیں تھی. ہر چیز کے باوجود بھی نا کوئی کمی تھی بہت زیادہ. لیکن میں دنیا میں بہت زیادہ بزی تھی، بہت بہت زیادہ. مجھے نماز مشکل سے پڑھنے کا ٹائم ملتا تھا. لیکن تقریباً 2 سال پہلے میری مدر بہت بیمار ہو گئی اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا ان کے بارے میں. اور پھر جب وہ ہاسپٹل سے ٹھیک ہو کے آئیں تو جس دن وہ گھر پہنچی، ہم گھر پہنچے ہی تھے اور 2 گھنٹے بعد کھانا کھاتے ہوئے ٹیبل پر وہ گر گئیں. انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا تھا. اور اس وقت میں نے ریئلائز کیا کہ میں کتنی بے بس ہوں اللہ کے سامنے. مطلب پوری زندگی مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں کتنی ٹوٹل بے بس ہوں، کہ میرا کوئی وقت ہی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، صفر بھی نہیں ہوں. اور شاید تب میں نے پہلی بار زندگی میں اللہ سے اس طرح دعا کی تھی کہ بس ان کو کس طرح ٹھیک کر دے. کیونکہ بینگ اے ڈاکٹر آئی نیو کہ مے بی دیٹس ورس دین ڈیتھ، کہ آپ اپنے پیرنٹس کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتے. بہت پینفل ہے ان کی کوئی ویکنیس دیکھنی. اور میری مدر بہت ایکٹیو تھی اپنی زندگی میں، اور اس کے بعد بس مجھے لگتا تھا کہ اب ختم ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں بچا. اور پھر اس وقت وہ ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ اس وقت بہت سے لوگ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے نا، جو کرنا چاہتے وہ بھی کر نہیں سکتے. تو ہم تقریباً 1 ماہ ہاسپٹل میں رہے اور اس میں یہ تھا کہ بس صرف دعائیں کام آتی ہیں. آپ کے نہ پیسہ، نہ آپ کے کانٹیکٹس، نہ آپ کی میڈیسن، نہ ڈاکٹر، کچھ بھی کام نہیں آتا. ایوری تھنگ از ٹوٹلی یوز لیس. اس وقت آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے نا کہ بس صرف وہی ایک سہارا ہے. اور تب مجھے یہ احساس ہوا پہلی بار زندگی میں کہ میں دوبارہ ایسی ٹریجڈی برداشت نہیں کر سکتی. that I can't go through life, I cannot. تو پھر مجھے لگا کہ بس جو اللہ میں کہتے ہیں نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی cling to the rope of Allah. پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ کلنگنگ کیا چیز ہے، وہ کیوں ضروری ہے. کہ اگر ہم نے کلنگ نہ کیا نا، اگر اتنا دھیان سے نہ پکڑا اور وہ چھوٹ گیا ہاتھ سے تو ہم ڈراؤن ہو جائیں گے، پھر ہم سروائیو نہیں کر سکتے اس دنیا میں. کوئی ٹریجری، کوئی امتحان جو اللہ نے دینا نا، ہم اس میں سے گزر نہیں سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے انٹل کہ ہم نے اس قرآن کو اتنی مضبوطی سے نہ پکڑا ہو. اور بیسیکلی یہ چیز تھی جس نے مجھے اور میرے گھر والوں کو سین رکھا. بیکاز پھر میری مدر ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ، لیکن وہ بہت ڈپریس تھی. وہ عورت تھی کہ جو ہر وقت ہنستی تھی نا، ہر وقت ہنستی تھی. اور وہ تقریباً 1 سال نہ انہوں نے بات کی، نہ وہ کھانا کھاتی تھی، وہ صرف روتی تھی. اور وہ 1 سال اتنا مشکل تھا کہ میں جب جاتی ان کی طرف تو شی واز کرائنگ، مائی فادر واز کرائنگ، مائی مدر واز کرائنگ، تو مجھے تب لگتا تھا کہ ہم ہنسنا ہی بھول گئے. اور مجھے صرف اور صرف قرآن میں تسکین ملی، کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں. مجھے لگتا تھا کہ دنیا ختم ہے، جس چیز کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں ہر وقت، اور وہ تو سب دھوکہ ہے. ہمارا فوکس کتنا غلط ہے. جو چیزیں صاف دھوکہ ہے ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جو ایک ریئلٹی ہے، جو چیز which is gonna last beyond this grave، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو بس اللہ میں کا شکر ہے، یہ صرف اس کی رحمت ہے کہ I came here. اور یہ کہ مجھے سب سے بڑا احساس یہ جب when my mother got so sick I realized کہ I can also die tomorrow. اتنے لوگ ینگ مرتے ہیں نا، ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟
اور اس وقت اگر میں مر گئی تو مجھ سے میڈیسن کے بارے میں تو نہیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا. مجھے جس بارے میں سوال ہوں گے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں. آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اسلام. بس یہ احساس تھا تھوڑا سا. اینڈ آئی واز ناٹ اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ. مطلب میں اتنی میری ہیبٹس خراب تھی کہ مجھے اتنا مشکل لگتا تھا. جیسے مجھے صبح کے وقت اٹھنا از لائک ٹارچر. یہاں آنا صبح کہ میں روتی بھی آتی تھی روز نا کہ نہیں میں نے نہیں جانا. لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے چھوڑ دیا, میں روتی بھی آتی تھی لیکن میں آتی تھی اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا تھا نا کہ اگر میں نے اب کلنگ نہ کیا قرآن کو تو میں نہیں سروائیو کر سکتی, کہ میں بس مر جاؤں گی, پھر نہیں میں رہ سکتی زندہ. اینڈ دین آئی تھنک وی گاٹ سو لکی ماشاء اللہ کہ جو مجھے ایک بہت اور بڑا فیئر تھا پہلے کہ اگر آپ ریلیجن کی طرف جائیں تو یو لوز آؤٹ آن لائف. آپ کو بہت سے پلیجر سیکریفائز کرنے پڑتے ہیں نا. جیسے مجھے ایڈکشن تھی میوزک سے, تقریباً 18 گھنٹے میں میوزک سنتی تھی روزانہ. میں سوتی تھی ایم ٹی وی آن کر کے, میں اٹھتی تھی وہ تو ایم ٹی وی لگا ہوتا تھا, اور گاڑی میں میوزک سنتی تھی, کہیں جاتے ہوئے گھر میں فل والیوم ہر وقت میوزک ہوتا تھا. آئی لو لٹریچر اور آئی واز ویری ویری فیشنیبل. تو مجھے لگتا تھا کہ جو اسلام میں لوگ چلے جاتے ہیں وہ ضرور بور ہوتے ہوں گے اندر سے نا, کیونکہ اوپر سے بے شک وہ جگاتا مجھے ڈرامہ کرتے ہو, اندر سے بور ہوتے ہوں گے, وہ یہ چیزیں تو انجوائے نہیں کرتے. لیکن مجھے تو لگتا ہے جیسے اتنا بڑا میریکل ہے قرآن کہ اٹس ناٹ اے بک. مجھے لگتا ہے کہ یہ تو آئی ایم لیونگ اٹ ایوری ڈے. اور اگر میں نے کوئی ایک چیز چھوڑی ہے تو اللہ نے مجھے اس کا 1 کروڑ میں اس کے شمار نہیں کر سکتی جتنا بڑا اللہ نے اس کا مجھے آلٹرنیٹ پرووائڈ کر دیا. اگر میں اپنی فرینڈس کو بتاتی ہوں نا کہ میں انجوائے کرتی ہوں قرآن تو دے ڈونٹ بلیو می, دے ڈونٹ. ان کی شکلوں سے لگا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے, یہ صرف الہدا پروموٹ کر رہی ہے نا, دے جسٹ ڈونٹ بلیو می. تو مجھے لگتا ہے اس سے مجھے قرآن میں سب کچھ مل گیا. فاؤنڈ دا پاور ان اٹ کہ اب جب مجھے ڈپریشن ہوتا ہے تو بس مجھے قرآن کی کوئی نہ کوئی ورس یاد آتی ہے نا. جب مجھے کسی قسم کی پرابلم ہوتی ہے تو مجھے اس کا جواب مل جاتا ہے اس میں سے. تو بس, اور یہ صرف اللہ کی رحمت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی ایسی ٹریجری ہوتی ہے نا زندگی میں تو شاید اللہ میں ہمیں ایک جھٹکا دیتا ہے نا کہ ویک اپ, تم لوگ کہاں جا رہے ہو. اگر ہم اس وقت پہچان لیں اور اللہ کی طرف آ جائیں تو بس کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. ادروائز مجھے وہ یاد آتی ہے سورۃ العصر کہ بے شک انسان خسارے میں ہے ایکسپٹ فار دوز پیپل جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور حق اور صبر کی تلقین کی. اگر ہم یہ 4 کام نہیں کریں گے تو وی آر لوزنگ. ہر سیکنڈ ہم لوز کر رہے ہیں. اور مجھے اپنی پچھلی لائف پہ جیسے لگتا ہے کہ مجھے پچھلی لائف اپنی نظر ہی نہیں آتی. مجھے لگتا ہے کہ میں نے بالکل لوز کی ہوئی ہر چیز, کچھ بھی نہیں ہے سوائے گناہوں کے, بس اور کچھ بھی نہیں ہے. ابھی مجھے مشکل بہت لگتا ہے, لیکن آئی تھنک یہ ہماری ٹیچرز کی بہت بڑی اللہ کی ہم پہ مہربانی ہے کہ ہمیں اتنے اچھے لوگ مل گئے. اور ہم کتنے لکی ہیں کہ ہم اسلام آباد جیسی جگہ پہ ہیں یا پاکستان میں یہاں باہر سے آ سکے ہیں, اور ہمیں انہوں نے اتنا خوبصورت کر کے اپنی اسپرٹ کے ساتھ دین دیا ہے. And I can't ever thank them enough. حالانکہ میرے ایکشن ایسے نہیں ہیں. I'm a very bad student. لیکن مجھے دل سے I'm so grateful to everyone, ڈاکٹر فرحت اور ان کی ساری ٹیچرز کے لیے کہ انہیں ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی کر کے ان سب نے ہمارے لیے ایک جگہ اسٹیبلش کی. تھینک یو ویری مچ. قرآن واقعی ایک میریکل ہے, اور ابھی جتنے بھی لوگوں نے بولا اور ہر ایک کے ایکسپیرینس میں آپ نے یہی بات دیکھی ہوگی. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو قرآن آپ کا ہر دکھ, ہر غم, ہر چیز سمیٹ لیتا ہے. آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ گھر سے سوچ کے آئیں گے آج میں اتنی پریشان ہوں, آج میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. آپ کلاس میں آئیں گے, آپ کھولیں گے, اس مسئلے کا حل آ جائے گا سامنے, اور بلکہ آ رہا ہوگا, اور آگے آگے انشاءاللہ یہ زیادہ ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کلام کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نفسیات بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ پیدا کرنے والے ہیں. پیدا کرنے والے سے زیادہ تو کوئی نفسیات نہیں جان سکتا. اس لیے وہ ہماری روح کی ضروریات, ہمارے جسم کی ضروریات, ہماری ایک ایک ضرورت کے مطابق بات کرتے ہیں, اور ہمیں جواب ملتا جاتا ہے. اور اس وقت جو اطمینان, جو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ شاید دنیا کی ہر سیٹسفیکشن اور ہر اطمینان سے بڑھ کر ہوتی ہے. اور کوئی آپ میں سے؟ یہ زاہدہ جمیل ہے, یہ بھی پچھلے بیچ کی اسٹوڈنٹ تھی, اور اس بیچ میں لیٹ چونکہ اس میں جوائن کیا تھا
تو شروع کے کچھ پارے اور سبجیکٹس آپ کے ساتھ کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے. السلام علیکم. میں اپنا چھوٹا سا تعارف کرواؤں کہ شروع سے ہی میرے دل میں مذہب کی بہت لگن تھی اور گھر میں ماحول بھی الحمدللہ ایسا تھا کہ عقائد جو یہاں پہ میں پڑھ رہی ہوں اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں یہ پریکٹیکل تھا. تو یہاں پہ کوئی بات مجھے نئی نظر نہیں آئی کیونکہ وہ الحمدللہ کرتی چلی آ رہی ہوں. شادی سے پہلے میں پردہ کرتی تھی, اتنا سخت پردہ کرتی تھی کہ میں اپنے ہاتھ بھی شو نہیں ہونے دیتی تھی باہر. پھر شادی ہو گئی, شادی ہوئی آرمی آفیسر سے, اور پردہ جو تھا مجھے خیر بات کرنا پڑا اس کو, کیونکہ وہ میرے میاں کا خیال تھا کہ میں اس طرح چل نہیں سکوں گی. اور شادی بھی میرے والدین کی مرضی سے ہوئی تھی, میری اپنی پسند کی نہیں تھی, تو شادی کو بھی نبھانا تھا مجھے. تو لہٰذا میں نے اپنا پردہ تو اتارا لیکن میں اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے کورڈ ہی رکھتی تھی اور صوفی صاحب کے نام سے مشہور بھی تھی. تو پھر جیسے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے, گھر میں ایک ماحول تھا تو اسی پہ چل رہے تھے. پھر جو یہ ماحول ملا تو اسی پہ چاہے انسان کتنا بچنا چاہے وہ نہیں بچ پاتا. تو میرے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا کہ میرے ساتھ کچھ شیطانی عمل کہوں گی میں, کہ مجھے گانے کا بہت شوق تھا, بچپن سے میں گاتی تھی. تو وہ شوق میرا اس طرح چلا کہ میں نے باقاعدہ اس کو سیکھا, بہت محنت کی, نماز روزہ اپنی جگہ پہ, اور سب چیزیں. تو میں کہتی تھی کہ یہ تو تا قیامت کا مذہب ہے, اور وہ لوگ تھوڑا سا بتا دیتے کہ جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے تو لڑکیوں نے کچھ نعت پڑھی تھی تو آپ نے ان کو روکا نہیں تھا, اور کوئی شادی تھی تو ڈھولک دف بج رہا تھا تو آپ نے منع نہیں فرمایا, تو اس کی لبرٹی میں لے رہی تھی. تو چونکہ قرآن صحیح میرے اندر اترا نہیں تھا, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں قرآن پاک ترجمے سے ہمیشہ پڑھتی رہی ہوں اور حدیث بھی پڑھتی رہی ہوں, صحیح بخاری بھی پڑھتی رہی ہوں, لیکن آج مجھے جو اپنے تجربے سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کے لیے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ اکیلے میں جو پڑھتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا, وہ آپ کے اندر جذب نہیں ہوتا. اور میں یہاں پہ آ کے مجھے پتہ چلا کہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا, کچھ نہیں آتا تھا, اور دنیا کی نظروں میں قرآن پاک بھی پڑھتی تھی, ترجمے سے پڑھتی تھی, نماز روزے کی پابند تھی اور حدیث بھی پڑھتی تھی, لیکن وہ میرے عمل کا وہ حصہ نہیں بن رہا تھا جو کہ بننا چاہیے تھا. تو گانے میں اتنا آگے چلی گئی کہ جی میں نے یہ انٹرنیشنل ویمن کلب اور یہ اور وہ مجھے اکثر بلاتے تھے, میرے سولو پروگرامز ہوتے تھے. میری ایک بہت اچھی فرینڈ ہے, وہ مجھے کہتی تھی کہ دیکھو تم گایا نہ کرو اسٹیج پہ جا کے نا, یہ اچھی بات نہیں ہے, تم نماز بھی پڑھتی ہو اور تم اتنی اچھی تمہاری وہ عقائد ہیں تو تم یہ کام نہیں کرو. تو میں کہتی جب اللہ میاں نے مجھے اتنی اچھی آواز دی ہے تو میں کیوں نہ گاؤں, جب اس نے آواز دی ہے تو پھر تو میں گاؤں گی. اس طرح کے دلائل میں لوگوں کو دیا کرتی تھی. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب بھی میں گاتی تھی تو اپنے ٹیچر کو میں اکثر یہ کہتی تھی کہ میرے دل میں ابھی بھی ایک گھٹن ہے کہ یہ میں ٹھیک کام کر رہی ہوں یا غلط کام کر رہی ہوں, تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو میں کہتی اللہ تعالیٰ اگر یہ کام اچھا نہیں ہے نا تو میرے دل سے اس کا خیال نکال دو. تو اب دل میں میرے تھا کہ میں کسی استاد سے پڑھوں, اور مجھے الہدا کے بارے میں نہیں پتا تھا. ابھی ڈاکٹر صوبیہ یہاں سے گئی ہیں, یہ میری بہت اچھی دوست ہیں, ان کی کزن ہے یہ انہی کے گھر مجھے ملی تھی اور انہوں نے اسکارف پہنا ہوا تھا. تو میں اس کو دیکھے کہ یہ الٹرا ماڈرن لڑکی ہے تو اس نے یہ چینج اس میں کس طرح آئی ہے. تو میں نے کہا کہ صوبیہ واٹ چینج, کیا بات ہے کیا؟ تو اس نے مجھے بتایا میں نے تو الہدا جوائن کر لیا. میں نے کہا وہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جگہ ہے اور گھر کے پاس ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے, یہ تو بہت ہی. اس نے اسی وقت مجھے ڈرا کر کے اس کا میپ دیا, اور اگلے دن میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا کہ یہ رات کو میری اس سے ملاقات ہوئی ہے, صبح میں ادھر تھی. اور پھر 4-5 روز کے بعد میں ریگولر اسٹوڈنٹ تھی, کیونکہ میں نے ایک دم سے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے اس کو پراپر طریقے سے سیکھنا ہے. اور پھر میں آئی, اور میں آپ کو بتاؤں جو چینج میرے اندر آئی, جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, کہ میں نے اسکارف پہننے کو 6-7 مہینے لیے ہیں, اور 6-7 مہینے اس لیے کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کو بھی راضی کرنا. حیرانگی سے کچھ لوگوں نے دیکھا, کچھ لوگوں نے اپریشیٹ کیا, اچھا وہ آپ تھی, اچھا وہ آپ کے میاں ساتھ تھے, تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ آپ تھی نا. تو اس لیے میں نے ٹائم لے کے بہت آرام سے بتدریج جس کو کہتے ہیں, اتنی آہستگی سے اور خوب ٹائم لے کے میں نے اسکارف پہنا ہے,
پہنا ہے تو پہن لیا ہے. یہ نہیں کہ کبھی پہنا کبھی اتارا, سوچ کے پہنا ہے, گھر والوں کی مرضی سے پہنا ہے, میاں کو کنونس کر کے پہنا ہے. الحمدللہ آپ کچھ بھی نہیں کہتے. جو وہ ہوا تھا میرے اندر کہ میں پارٹیز میں جاؤں گی, اب جیسے کورس ختم ہوگا پارٹیز میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے, یہ پہلے تو اس طرح آتی تھی تو اب اس کو کیا ہو گیا, یہ کیا کر کے, پھر وہ فارنرز مجھے پوچھتے ہیں کہ واٹ از دس نا, تو پھر میں جب بتاتی ہوں کہ اللہ کا حکم ہے تو حیران ہو گئے, کہتے ہیں اللہ کا حکم تو پہلے بھی تھا, تو یہ اب نیا حکم کہاں سے لے کے آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں پھر ان کو آرام سے بتا دیتی ہوں کہ ہاں پہلے میں اس کو سمجھتی نہیں تھی, مجھے پتا تھا یہ حکم ہے, لیکن اب میں نے اس کو سمجھ لیا ہے, میرے استاد نے مجھے سمجھا دیا ہے. اور آپ یقین مانیں میرے جو کیسٹس تھے جس میں میری اپنی سنگنگ کی کیسٹس تھے جو کہ لائیو تھے, جو میں گایا کرتی تھی کبھی, ان سب پہ درس آ گئے اللہ کے فضل سے. تو یہ سب اللہ کا کرم ہے. اللہ میاں کہتے ہیں آپ 1 قدم میرے پاس آتے ہو تو میں 10 قدم آتا ہوں. میرا بندہ مجھے پکارے تو صحیح, میرا بندہ مجھے صحیح معنوں میں. جب میں نے یہ سنا تھا نا کہ پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ, تو میں نے کہا میں تو پورے اسلام میں نہیں آئی تھی نا, تو مجھے پورے کا پورا اسلام میں جانا ہے. اور ابھی کچھ دنوں پہلے ہماری چوری ہوئی ہے, میں بتاؤں آپ کو, اس میں ہماری بہو کا زیور اور بہت کچھ تھا جو چلا گیا. تھوڑے دن مجھے بہت افسوس اس کا رہا, لیکن یہ اللہ کے کلام کی برکت میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب وہ دوسرا پارہ ہے جس میں ہے کہ جب میرے بندوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور ان کے لیے اجر بھی ہے. تو میں نے بس یہی سوچا, اور اتفاق کے اس دن میں آئی اور وہی چل رہا تھا, تو مجھے اللہ نے اتنا سکون دیا. تو میں نے کہا اچھا لمحہ اگر وہ ہمارے نصیب کا ہے تو اس کو تو کوئی نہیں لے سکتا, چاہے چھین کے بھی لے کے آئے, اور اگر وہ ہمارے نصیب کا نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے دے نہیں سکتی. اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ ہمارے حق میں اچھا ہے تو ہمیں مل جائے, اگر وہ ہمارے لیے اچھا نہیں تھا اور وہ ایک طرح سے لوگ چھین کے لے گئے ہیں تو پھر بے شک نہ ملے. اگر وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے, اور اگر وہ ہمارے لیے اچھا ہے تو اگر تیری مرضی ہوگی تو وہ آ جائے گا, چل کے ہی آ جائے گا, خود چل کے آ جائے گا. یہ میرا ایمان ہے. اور یہ سب چیزیں کیسے ہوتی ہیں جب آپ واقعی قرآن کو سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی شعوری کوشش کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنا ضرور انعام و اکرام بندوں کے اوپر. یہ جو تسکین ہے, یہ جو سکون ہے, یہ جو مشکل میں ایک دم سے تسلی کا آ جانا, جیسے زخم کے اوپر آپ مرہم رکھ دیتے ہیں تو سکون محسوس کرتے ہیں, تو یہ سب چیزیں جو روحانی ہیں یہی اصل میں انسان کی صحت کا بھی راز ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں شفا ہے, تو اس میں روحانی جسمانی ساری شفا ہے. یہ تو میں نے اب محسوس کیا ہے, اور میں ہر وقت اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں تک تو لے کے آیا ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے فوت بھی کرنا تو میں اس وقت بھی پوری کی پوری اسلام میں ہوں, اور مجھ سے وہ کام اللہ تعالیٰ لے جس سے تو راضی ہو, اور میں تیرے دین کی خدمت کروں اور تو مجھ سے خدمت لے, تو مجھ پہ مہربان ہو جا اور مجھ سے دین کی خدمت لے اللہ تعالیٰ. اور جتنی میں نے کوتاہیاں کی ہیں, جتنی میں نے غلط باتیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف کر دے. اور آپ بھی سب دعا کریں کہ ہم جو یہاں پڑھنے آئے ہیں صحیح معنوں میں اپنے اندر قرآن پاک کو جذب کر کے یہاں سے نکلیں, اور جو سیکھا ہے اس کو آگے اللہ تعالیٰ سکھانے کا ہمیں موقع دے, توفیق دے ہمیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے, اور خاص طور پر جس دل میں تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اور ابھی جب یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس بات پر شرمندگی ہے کہ میں نے ٹی وی پر جو کام کیا, تو مجھے قرآن پاک کی وہ آیت یاد آ رہی تھی, ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں, لے جاتی ہیں. کہ جب انسان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے, اس کے برخلاف ایک اچھا عمل کر لیتا ہے, تو وہ برائی اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. جیسے کہ زاہدہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے اپنی ساری کیسٹس پر اب قرآن کی ریکارڈنگ کروا لی ہے, تو بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ لٹرلی ایسا ہوا ہے کہ جو ایک غلطی ہوئی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کر دیا تاکہ اس کا نشان بھی ختم ہو جائے. بالکل بالکل. میں بھی ویسے ہی آئی تھی جیسے آپ آئے, اللہ تعالیٰ لے آئے. جیسے زاہدہ نے بتایا کہ میرا عقیدہ الحمدللہ میرے گھر میں, یعنی عقیدہ بھی سب کا اچھا تھا اور ماحول بھی بہت اچھا تھا, تو اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی تقریباً اسی طرح کے ماحول میں پلی بڑھی ہوں کہ گھر کا ماحول بھی بہت اچھا تھا, اور عقائد اور عمل کے اعتبار سے بھی جن لوگوں کو دیکھا وہ بہت اچھے تھے.
لیکن جو ان کی ایک بات بہت اہم تھی وہ تھی ماحول، کہ مثلا جب ان کو اچھا ماحول ملا تھا تو عمل آسان تھا، اور جب ماحول ایک دم سے تبدیل ہوا تو آہستہ آہستہ آپ بھی ماحول کے رنگ میں ضرور رنگ جاتے ہیں. اور ہم بھی جیسے کہ یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اور آپ سب بھی، ہم سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کا لیبل اتارنا نہیں چاہتے ہم، لیکن ساتھ ہم دوسرے کام بھی کرنا چاہتے ہیں. تو بس ایسی ہی کچھ بات سمجھ لیں کہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر بھی تھا، اور جو اچھے کام ہوتے تھے ان پہ بھی بہت فخر تھا، اور یہی ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید ہم دوسروں سے بہت اچھا عمل کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں کر رہے، اور دوسرے جو لوگ نظر آتے تھے ان کی برائیاں زیادہ لگتی تھیں اور اپنی کم نظر آیا کرتی تھیں. اسی طرح کالج کی لائف، اسکول کی لائف اسی طرح گزری. بس یہ ہوتا تھا کبھی کبھار کہ دین پر عمل تو تھا لیکن وہ روح سے نہیں تھا، وہ صرف بس ایک ظاہری تھا. ٹھیک ہے، ابو نے کہا ہوا ہے، امی نے کہا ہوا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، شروع سے انہوں نے عادت ڈالی ہے، بس پڑھ رہے ہیں. اور اسی طرح وہ شروع سے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ قرآن پاک ان کو پڑھتے دیکھا ہے اس لیے خود بھی پڑھنا ہے، پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب کالج میں گئے تو حجاب کرنا ہے تو بس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دل سے نہیں کیا ہوا تھا اسے. پھر جب اس کے بعد یونیورسٹی میں چلی گئی، قائد اعظم میں تھی، اور پہلی دفعہ وہاں جا کر حجاب میں لیتی تھی، حجاب کی اہمیت کا احساس ہوا تھا یونیورسٹی میں. اس وقت الہدا کا کورس نہیں کیا تھا، لیکن شاید گھر کی تربیت میں کچھ اس طرح شامل تھا کہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں بھیجا تو حجاب کی حالت میں بھیجا تھا، اور بہت سیکیور فیل کیا اپنے آپ کو. اور کبھی کسی کے ساتھ بات کرنے میں، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ڈیل کرنے میں کبھی کوئی مشکل نہیں ہوئی الحمدللہ. اسٹڈیز میں الحمدللہ شروع سے میں اچھی تھی، یونیورسٹی میں بھی میری اچھے گریڈز رہے ہمیشہ. اور جب میں یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر تھا تو الہدا کے ایڈمیشنز ہو گئے، چونکہ نومبر میں ہوئے تھے، 6 نومبر فرسٹ کلاس تھی. مجھے نہیں پتا تھا الہدا کا کچھ. ڈاکٹر فرحت کے 1-2 دفعہ پہلے درس سنے ہوئے تھے، لیکن وہ اس زمانے میں سنے ہوئے تھے جب کالج جاتے تھے، اور آپ کو پتا ہے کالج لائف میں یہ چیزیں اتنی اچھی نہیں لگا کرتی. بس ٹھیک ہے، سن لیا جا کر، بس وقتی اثر ہوا، واپس آ گئے، بس معاملہ ختم. ہاں کریں گے انشاءاللہ، کل سے ہم بھی یہ کریں گے، سب کریں گے، اور جب کل آئی تو سب بھول بھلا گئے. تو بس ایسا ہی اثر ہوتا تھا اس وقت. لیکن جب وہاں سے یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر تھا، یہاں ایڈمیشنز ہو گئے، وہ سیمسٹر کمپلیٹ کیا تو ایڈمیشنز ہوئے. جنوری میں ہمارا سیمسٹر کمپلیٹ ہوتا تھا، میرا لاسٹ ختم ہوا. تو میری امی نے مجھے کہا کہ تم الہدا میں ایڈمیشن لے لو. میں نے کہا کہ امی میں بہت تھک گئی ہوں پڑھ کے، اور مجھے بس اب کوئی نہیں اور آگے پڑھنا بالکل فی الحال. اور جیسے ابھی مختلف لوگ کہہ رہے تھے کہ ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ایمبیشنز ہوتی ہیں کہ اسے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور آپ یقین کریں مجھے شروع سے پڑھانے کا بہت شوق تھا، بچپن سے. اور مجھے یہ تھا کہ میں کالج لیول پہ پڑھاؤں گی، اور میرا ماسٹرز کرنے کے پیچھے بھی یہی میری نیت تھی. اور بعد میں لیکن جب امی نے مجھے کہا کہ تم کرو جوائن، میں نے کہا نہیں امی بہت مشکل ہے میرے لیے ابھی فی الحال، میں کچھ ریسٹ کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد کچھ اور میں نے کرنا ہے. تو رمضان تھا، ڈاکٹر فرحت کا درس ہو رہا تھا OPF کالج میں. امی نے مجھے کہا کہ تم درس میں چلو ایک دن. خیر میں آ گئی. میں نے ایک ان کا پارا سنا، اور رمضان تھا اور سارے اتنا ماحول ایسا، اور پھر ڈاکٹر فرحت کا انداز ایسے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سب کچھ مجھے کہہ رہے ہیں، بس یہاں باقی اور کوئی نہیں بیٹھا، صرف میں بیٹھی ہوئی ہوں. بس اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے ایڈمیشن لینا ہے. نہیں، میں میرڈ نہیں تھی اس وقت میڈم کا بیٹا تھا، اور یہ شام 40 ڈیز یا اس سے کچھ اوپر ہوگا مشکل سے. چھوٹا سا بالکل، وہ میڈم کے ساتھ ایک بچی ہوتی تھی، اس نے اٹھایا ہوتا تھا، اور میڈم آتی تھی فوراً درس دیتی تھی اور فوراً چلی جاتی تھی. جیسے ہی میڈم نکلی میں بھی پیچھے پیچھے، یہ تیز تیز جا رہی تھی. تو میں نے کہا کہ میڈم میں نے ایڈمیشن لینا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ تو 3 مہینے لیٹ ہیں اور آپ کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا. میں نے کہا نہیں میڈم آپ ایڈمیشن مجھے دیں. تو یہ کہتی ہیں اچھا کل بات کریں گے. خیر اگلے دن صبح میں تو الہدا پہنچ گئی، اور الہدا آ کر میں نے ساری کلاسز پراپر لینی شروع کر دی. صرف یہ تھا کہ میرا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا. الہدا سے کلاسز شارٹ کر دی گئی تھی رمضان میں، اور جب OPF میں میڈم کا درس ہوتا تھا تو سب اسٹوڈینٹس OPF جاتے تھے، اور میں بھی 7 اسٹوڈینٹس کے OPF پہنچ جاتی تھی. خیر 2-3 دن میں نے مسلسل میڈم سے کہا یہی بات کہ میڈم مجھے ایڈمیشن چاہیے. انہوں نے کہا کہ پھر میں آپ کا ٹیسٹ لوں گی تو آپ کا ایڈمیشن ہوگا. تو میرا خیال ہے 5 یا 6 سے یہ پڑھ چکے تھے یا 7 کچھ اس طرح تھا.
میں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ٹیسٹ لے لیں. 5 کے قریب سے پارے میں نے اپنے ابو سے پڑھے ہوئے تھے ترجمہ کے ساتھ. تو مجھے تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی یہ میرے سے ٹیسٹ لیں گی تو ایسا کیا مشکل ہوگا, ترجمہ انہوں نے سنا ہے میں سنا دوں گی. تو بہرحال وہ میڈم اتنی بزی, آپ کو پتا ہے ان کی لائف, اور پھر اس وقت ان کی یونیورسٹی بھی ساتھ ہوتی تھی اور کلاس بھی ہماری اور بھی درس بھی سب کچھ, تو بہت بزی. تو میں نے آنا شروع کر دیا کلاس میں, لیکن میرا نام ہی نہیں بولتے تھے. اٹینڈنس جب ہوتی تھی سب کا نام بول رہے, میرا نام نہیں ہے. مجھے بڑی یعنی آپ سمجھے کہ بے چینی لگی ہوئی تھی کہ میرا نام کیوں نہیں بولتے اور سب کا نام ہے, کب میرا نام آئے گا ان کے ساتھ. الحمدللہ پاس کر دیا اللہ میاں نے اور نام آ گیا. میڈم بھی ہنسنے لگی, کہتی اب تمہارا نام لکھ لیتے ہیں رجسٹر میں. اور نام بھی میرا سب سے آخر میں, کیونکہ الفابیٹیکلی آرڈر تھا اور زیڈ سب سے آخر میں آتا ہے. اس پہ بھی مجھے ہمیشہ غصہ آتا رہا اپنے کالج اسکول لائف پہ بھی کہ میرا نام کا الفابیٹ اتنا آخر میں اور سب سے آخر میں میرا نام ہوتا ہے. جب ناسمجھی ہوتی ہے نا اور شعور میں کچھ اور چیزوں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے تو پھر ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے. پھر یہ تھا کہ خیر الحمدللہ ایڈمیشن ہو گیا, پڑھنا شروع کر دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ ابھی تک ان کے پیپرز نہیں ہوئے تھے کوئی بھی, یعنی یہ پڑھ چکے تھے اتنے بارے لیکن پیپرز نہیں ہوئے تھے. جب میں نے ایڈمیشن لیا اس کے کچھ عرصے کے بعد پیپر سٹارٹ ہوئے اور پھر الحمدللہ پیپرز میرا کوئی مس نہیں ہوا, ساتھ ساتھ میں کرتی چلی گئی. بیچ میں 1-2 دفعہ کچھ پرابلمز ہوئے, میری امی بیمار ہو گئی, ان کا آپریشن تھا, اس کے لیے 1 ویک کی مجھے لیو لینی پڑی. لیکن مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ چونکہ دن کو میں گھر میں ہوتی تھی, رات کو میں امی کے پاس رہتی تھی, اور رات کو میں پورا اپنا لیسن, مجھے نہیں یاد کہ میں نے ایک دن چھوڑا ہو. رات کو میں وہاں ہاسپٹل میں اپنا سپارہ ساتھ لے کے جاتی تھی اور پورا اپنا لیسن لکھنا, کیونکہ لکھا نہیں ہوتا تھا, میں خود ہی ترجمہ کر لیتی تھی. اور جو مجھے لگتا تھا کہ لفظ نہیں مجھے آ رہا یا نیا ہے وہ میں چھوڑ دیتی تھی جگہ, نیکسٹ ڈے فون پر یا اس طرح کسی سے پوچھ لیتی تھی یا ابو سے کچھ ہیلپ لے لیتی تھی. پھر وہ میں رات کو کر لیتی اور اس طرح میرا سارا ساتھ لیسن کلاس کے چلتا رہا بالکل. اور جس دن پیپر ہوتا رہا, مجھے یاد ہے 2 پیپر شاید ہوئے تھے جن دنوں میری مدر بیمار تھی, تو جس دن پیپر ہوتا تھا اس دن میں آ کے صبح پیپر دے کر چلی جاتی تھی. اسی طرح پھر کمپلیٹ ہوتا گیا. اس وقت ہماری کلاس میں مجھے نہیں یاد کہ کبھی میڈم کا پیریڈ شروع ہونے والا ہو اور کلاس میں کوئی ہڑبونگ مچی ہو یا کہ بول رہے ہوں یا شور, نہیں, بالکل خاموشی ہوتی تھی ان کے آنے سے پہلے. اور مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ میں نے اپنی کلاس کے دوران کبھی میڈم سے باتیں کی ہوں جا کے یا یہ. بس یہ تھا کہ اس طرح کا تھوڑا سا مزاج تھا کہ پوری کلاس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. اور آنٹیاں بھی ہماری کلاس میں ہوتی تھیں اور بہت اچھی تھیں, جیسے آپ لوگ بھی مکس ہیں, بہت محبت کرنے والی. تو ان کے ساتھ ملتے ملاتے تھے. اس طرح پورا کورس کمپلیٹ ہو گیا. پھر آخر میں یہ تھا کہ میری شادی کا سب گھر والوں کو تھا کہ اب شادی کر دینی ہے. تو میں نے میڈم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کس دن کورس ختم ہوگا, تو انہوں نے کہا 5 نومبر. تو گھر والے بڑی مشکل سے راضی تھے, اس لیے 6 نومبر ڈیٹ فکس ہو گئی. اب یہ ہوا کہ 6 نومبر ڈیٹ فکس ہوئی, لیکن بائی چانس ایک کلاس یا ایک پیپر جو تھا وہ رہتا تھا اصول الحدیث کا, یا ایک کلاس بھی تھی کوئی سر ادریس کی کلاس تھی, یہ مجھے یاد ہے, وہ 6 نومبر کو صبح ہوئی تھی. بہرحال اس دن تو میں نہیں گئی. 15 ڈیز جب رہ گئے تو میری امی نے کہا کہ بس اب چھٹیاں شروع. میڈم سے بات کی, میڈم کہتی ہے میں نے اپنی شادی پہ صرف 1 ہفتہ چھٹیاں کی تھی, تم نے بھی 1 ہفتہ کرنی ہے بس. خیر صرف 1 ویک انہوں نے مجھے دی اور اس کے بعد پھر شادی ہو گئی. اور یہ لوگ میرے جو فرینڈز تھیں وہ سب کلاس لینے کے بعد, میڈم بھی سر بھی سب لوگ کلاس لینے کے بعد شادی میں آئے. یہ والا کمیونٹی سینٹر نیا بنا تھا, یہاں پہلی شادی میری ہوئی تھی یہاں, یہ بھی آپ کو بتا دوں. بہت اچھا لگا تھا. اس کے بعد میرے ان لاز جو تھے وہ کشمیر میں تھے, وہاں چلی گئی, 1 سال کشمیر میں رہی, فوجی فاؤنڈیشن میں وہاں جاب بھی کرتی تھی. پھر بیٹا بھی تھا چھوٹا سا, لیکن ہر وقت بس یہی دعا کرتی رہتی تھی, اللہ میاں جی الہدا واپس لے جائیں, بس الہدا واپس لے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی اور واپس آ گئی, اور اب اس کے بعد آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. یہ تھی کہانی. بس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو آپ کی جس کام کے کرنے کا وقت ہوتا ہے نا, اگر آپ اس وقت وہ کام کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ناکام نہیں کرتے. پھر یہ یاد رکھیے. میری یہ روٹین صرف الہدا میں نہیں تھی, اپنی کالج اسکول کے زمانے سے ہی یہ روٹین رہی تھی کہ میں نے ہمیشہ اپنا کام وقت پہ کیا تھا. اور جیسے مثلا ہوتا ہے نا ہمارے یہ سمر ہالیڈیز ہوتی ہیں جو ان میں سمر ویکیشن ملتا ہے, میں نے کبھی اپنا سمر ویکیشن بھی نہیں چھوڑا تھا. سمر ویکیشن کا جو ہوم ورک ہوتا ہے
حالانکہ ٹیچرز نہیں چیک کرتے تھے، لیکن میں یہ کہتی تھی نہ چیک کریں، انہوں نے دیا ہے کرنے کو، مجھے کرنا ہے، اور میں اسے لازمن کرتی تھی. اور یہ عادت نے مجھے الہدا میں اتنا فائدہ دیا اس چیز نے کہ میں نے اپنی سارے جو سبجیکٹس تھے وہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہوئے اور اچھے مارکس آئے سب میں. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وقت پر کام. آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو فیل کریں کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ جیسے جیسے جو بھی کام دیتے جائیں اس کام کو بھی پراپر طریقے سے کرنا. زبیدہ نے اپنے بیچ میں ٹاپ کیا تھا، اور جب ان کی کانوکیشن ہو رہی تھی تو ایک لڑکی بار بار اسٹیج پہ چڑھتی تھی اور پرائز لیتی تھی اور اترتی تھی. اس کا نام زبیدہ عزیز. اور ایک مرتبہ جب یہ شادی کے بعد چلی گئی کشمیر، اور میں الہدا میں تب سیکنڈ بیچ میں لسنر تھی، تو میں نے دیکھا کھلبلی مچی ہو جائے، اور جی وہ ریسیپشنسٹ بھی بھاگ رہی ہے. تب میڈم کا نا گھر بھی بالکل ساتھ ہی تھا، ہماری کلاسز بھی وہیں ہوتی تھیں. جی ٹرالی لگا رہے ہیں، وہ آ رہی ہیں، یہ آیا نہیں، فلاں چیز آئی کہ نہیں، میڈم کہہ رہی ہیں جاؤ چیک کرو، چائے فوراً لانی. جیسے وہ آئے میں نے کہا کون آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. آنٹی آپ نہیں پہچانتی؟ کشمیر میں ہوتی ہیں. اچھا زبیدہ آ رہی ہے، زبیدہ آ رہی ہے. پتہ نہیں زبیدہ کون ہے، مجھے بڑا شوق ہوا. دیکھا ایک چھوٹی سی لڑکی چلی آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.